أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اب آج کے سبق کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ چند باتیں ذکر کرنا مقصود ہیں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، اور بقرہ کے معنی بیل کے ہیں، اور اس کا وجہ تسمیہ یہ بقرہ نام ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو 8ویں رکوع کے اندر موجود ہے، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو مالدار تھا، اس کا مال جو تھا، اس کی اولاد نہ تھی، تو اس کے مال کے وارث جو تھے وہ اس کے بھتیجے تھے۔ تو بھتیجے تنگ دست تھے، کمزور تھے، مال کے اعتبار سے شیطان نے ان کو بہکایا اپنے چچا کو قتل کر دو تو سارا مال تمہیں مل جائے گا ایک دم سے۔ تو انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور ایک بستی والوں کے اوپر دعویٰ کر دیا، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا کہ یہ بیل ذبح کریں اور مقتول کے جسم کے ساتھ اس بیل کا گوشت لگائیں۔ جو مذبوحہ بیل ہے اس کا گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں تو مقتول زندہ ہو کر کچھ وقت کے لیے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، تو یہ اس دعوے سے بری ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ 8ویں رکوع کے اندر اس واقعے کو ذکر کریں گے۔ اب مختصراً صرف وجہ تسمیہ کی وجہ سے یہاں پر ذکر کرنا مقصود تھا۔ دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو روشنیاں ہیں، یعنی ایک سورہ بقرہ اور دوسرا سورہ آل عمران، جو قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے روشن ہوں گی، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والا جو ہوگا اس کے لیے قیامت والے دن یہ روشنیاں یہ روشن ہوں گی۔ یہ دو صورتیں جو ہیں روشنی کی صورت میں۔ اور دوسری ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی رات کے اندر سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیاتیں یعنی الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک، اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیاتیں اور آخری 3 آیاتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے آخر تک جو کسی رات میں پڑھے تو فرمایا اس رات میں اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ انتہائی خیر و برکت نازل ہوتی ہے اس سورت کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے اس گھر پر جادو نہیں ہوتا، یعنی جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے وہ گھر جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس کے اندر ایک آیت ہے، یعنی یہ آیت الکرسی کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کے اللہ رب العزت نے اپنے عرش یعنی اللہ کے عرش کے پاس سے یہ آیت یہ آئی ہے، یعنی انتہائی فضیلت والی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس طرح اب تفصیل شروع میں سورہ بقرہ کی ذکر کرنا مقصود ہے کہ شروع میں ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم کے معنی حروف مقطعات، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جس کے معنی جو ہیں فرمایا اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اس کے معنی اور مطالعے پر اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ایک یہودی شخص تھا جو مسلمانوں کو بہکاتا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو اس پر اللہ رب العزت نے اس کی یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس آیت کا شان نزول اس یہودی شخص کے اس قول پر تھا کہ مسلمانوں کو یہ بہکاتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو بھی احکامات نازل فرمائے، جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا پورے قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یعنی ایسی صورت کہ جس کے اندر سب سے زیادہ احکامات ہیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے زیادہ احکامات والی صورت ہے کہ اس کے اندر جیسے
نماز کا حکم ہو گیا، روزے کا حکم ہو گیا، حج کا حکم ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہو گیا، اس طرح نکاح کا، طلاق کا، اور سود، قرض، یہ مختلف احکامات اس صورت کے اندر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے یہ فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہاں یہ راہ بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے ڈرنے والوں کو۔ ہاں یہاں پر شروع کی جو 5 آیتیں ہیں، شروع کی 5 آیتوں کے اندر مومنین کی صفات ذکر کی ہیں۔ اب مومنین کی صفات شروع کی 5 آیت کے اندر ذکر کی ہیں کہ راہ دکھانے والی ہے یہ کتاب، جو ہے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانے والی ہے متقی لوگوں کو۔ اب متقین کون ہیں؟ تقوی کی فضیلت ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول، پوچھا کسی نے کہ تقوی کیا ہے، تو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ تقوی ہے، یعنی جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ، یہ تقوی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابی، تقوی کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے میری امت کا سب سے بڑا قاری جو ہے وہ ابی ہے، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، آپ کبھی ایسے راستے پر گزرے ہیں جہاں پر کانٹے ہوں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں ایسے راستے پر گزرا ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ امیر المومنین، آپ اس راستے پر جب گزرے ہیں تو کس طرح گزرے ہیں؟ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، یعنی اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرنا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح تقوی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر گزرنا، یہ تقوی ہے۔ اس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ مشتبہ سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو سیدھا کرنا ہے، یہ تقوی ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومنین جو ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، فیہ ھدی للمتقین لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہاں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ راہ دکھاتی ہے، راہ بتاتی ہے متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو راستہ بتاتی ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ ہاں متقین کون ہیں؟ ان کی جو صفات ذکر کی کہ وہ لوگ ہیں متقین، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے، غیب پر یقین، جو جن چیزوں کو نہیں دیکھا، ہاں جن کو نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، متقین وہ لوگ ہیں کہ کسی یعنی اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، اللہ پر بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، ہاں اور اسی طرح جنت جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن بن دیکھے جنت اور جہنم پر ایمان لانا، یہ جنت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم یہ اللہ رب العزت نے اپنا قید خانہ بنائے ہوئے۔ ایمان والوں کے لیے جنت ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہاں نماز پڑھنے والے نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ہم نے فرمایا جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ہاں، اور جو تو نے پہن لیا، اور جو اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا، باقی جو رہے گا وہ تو وارثوں کا مال ہے، ہاں وہ تو ہمارا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ فرمایا کہ مومنین متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جو مال دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی یعنی یہ کتاب، وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں یعنی تورات، انجیل، زبور، اس پر ایمان لانے والے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی یہ معنی مفصل کی طرف اشارہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور پھر فرمایا آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ ہاں، اس کے بعد آخر میں چوتھی آیت کے اندر جو متقین کی مومنین کی صفت ذکر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں یہ اللہ کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ ہدایت پر بھی ہیں اور یہ لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی کے لیے کامیابی رکھی ہے جن کے اندر یہ صفات ہے۔ جو کہا سنا اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔